خدا کی قسم وہ تیرے سلام کا اب بھی جواب دیتے ہیں، وہ تیرے سلام کا اب بھی جواب دیتے ہیں۔ حضرات گرامی، جب بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی محفل میں آیا کریں، باذوق ہو کر، محبت، عشق، پیار اور عقیدت کے ساتھ، اس نظریے کو لے کر جسے شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا، وَقُن فی حال ذکر کا فی حال حیات ہی، فرما جب حضور کا ذکر کرے یا کرائے، سنے یا سنائے، یہ نظریہ و اندیہ بنا کے بیٹھا کر کہ یہ محفل کہیں اور نہیں، حضور کے گنبد خضرا کے سامنے سجی ہے، سرکار تجھے دیکھ بھی رہے ہیں، سرکار تیری سن بھی رہے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ بھائی محمد شریف صاحب بڑے باذوق آدمی ہیں، یہ اتنے باذوق ہیں کہ کچھ لوگوں کا ذوق صرف 1 مہینے کے لیے آتا ہے اور ان کا ذوق 12 مہینے جاتا ہی نہیں۔ ذرا بولیے محبت کے ساتھ سبحان اللہ۔ اگر ان جیسے باذوق ترنڈا محمد پراوے 2-4 اور بھی ہو جائیں، ہمارے نوجوانوں کو ماشاءاللہ لے کر چل رہے ہیں اور نوجوانوں میں ذوق آ رہا ہے، انشاءاللہ ترنڈا محمد پناہ کی سرزمین پر بھی تبدیلی ضرور آئے گی، انقلاب ضرور آئے گا، لیکن دیر کافی ہو رہی ہے، جتنا جلدی آنا چاہیے اتنا جلدی نہیں آ رہا۔ بولے ذرا محبت کے سبحان اللہ۔ انقلاب کی بات پر چپ ہو جائیں گے یا بولیں گے؟ تو انقلاب کی بات پر بولنا پڑتا ہے، ذرا اونچا بولے بلند آواز کے ساتھ۔ یہ محفلیں ہمارے دل کو صاف کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ ہم دنیا میں اتنا پڑ گئے کہ دنیا کوئی مطمع نظر سمجھ لیا، صبح بھی دنیا میں، شام بھی دنیا میں، ہر لمحے دنیا میں، ہمیں کوئی اور فکر ہی نہیں، ہم نے بس یہی سمجھ لیا ہے کہ کھانا ہے خوردن نوشتن، جی کھانا پینا خوردن نوشیدن اور خفتن برخاستن، کھانا پینا سونا اٹھنا بیٹھنا، یہ ہماری زندگی کا ماحصل ہے۔ پیارے بھائیوں، زندگی کا ماحصل یہ نہیں، زندگی کا ماحصل کچھ اور چیز ہے جسے ہم بھول چکے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ساتھیوں سے کہتے، اے حضور کے غلاموں آؤ ہم ایمان لے آئیں۔ صحابہ کہتے ابن مسعود کیسی بات کرتے ہو، ہم ایمان لے آئیں، ہم مومن تو ہیں، حضور کے غلام تو ہیں، کلمہ تو پڑھتے ہیں، کیسا ایمان لے آئیں؟ حضرت ابن مسعود فرماتے، یارو دنیا کے معاملات، دنیا کے کاروبار، دنیا کے لین دین اور دنیا کے ان دھندوں میں پڑھ کر دنیا کی جو دھول ہمارے ایمان پر پڑ جاتی ہے، آؤ کچھ دیر کے لیے بیٹھ جائیں، ذکر مصطفیٰ اور ذکر خدا کر کے اس دھول کو ختم کر کے اپنے دل کو صاف کر لیں۔ یہ محفلیں دلوں کو صاف کرنے کے لیے ہیں، دلوں کو صاف کرنے کے لیے ہیں، تاکہ ہمارے دل اجلے ہو جائیں، ہمارے دل ستھرے ہو جائیں۔ یہ تو احسان ہے ان لوگوں کا جو اس طرح محفلیں سجاتے ہیں، اپنی جیب خاص میں سے خرچ کرتے ہیں اور لنگر بھی پکاتے ہیں، اہتمام و انتظام بھی کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اس اہتمام و انتظار پر چیبہ جبی ہوتے ہیں۔ یہ کہاں لکھا ہے، کہاں سے ثابت ہے؟ علامہ صاحب بھی جیسے بیان فرما رہے تھے، مگر جب محبت سچی ہو تو سارے انتظامات ہو جاتے ہیں۔ بے شک۔ آپ دیکھیے صحابہ کرام علیہم الرضوان حضور کا لعاب دہن ہاتھوں پر لے کر چہرے کو مل لیتے، سینے کو مل لیتے۔ میرے آقا وضو فرماتے ہیں، آپ کا وضو والا پانی ایک تشت میں جمع ہوتا رہتا ہے، صحابہ اسے اٹھاتے ہیں اور تقسیم کرتے ہیں،
کوئی چہرے کو ملتا ہے، کوئی سینے کو ملتا ہے، کپڑے گیلے کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ اگر پانی ختم ہو جاتا تو بعد میں آنے والے صحابی دوسرے صحابی کے ہاتھ سے تری کو مسل کر اپنے چہرے کو لگاتے، اپنی آنکھوں کو لگاتے، خیمے کے اندر سے آواز آتی، ام المؤمنین حضرت سیدہ ام سلمہ، اے بلال حبشی، اے ابو موسیٰ اشعری، سارا تبرک مصطفیٰ تم یہ استعمال نہ کر جانا، اپنی ماں ام سلمہ کے لیے بچائے رکھنا، میں بھی برکت حاصل کروں گی، میں بھی برکت حاصل کروں گی۔ یہ حضور کا تبرک صحابہ استعمال کرتے۔ میں چیلنج کرتا ہوں دنیا کے مولویوں کو، ایک آیت دکھا دو، ایک حدیث دکھا دو، لاکھوں حدیثوں میں صرف ایک حدیث 6666 آیات میں سے ایک آیت ایسی دکھا دو خدا نے حکم دیا ہو کہ نبی نے کہ اگر نبی لوا پہ دان گرائے اسے ہاتھوں پہ لے کر چہرے پہ مل لینا ہے، نبی وضو کرے غسالہ مبارک چہرے سے ملنا ہے، سینے سے ملنا ہے، اپنے کپڑے گیلے کرنے ہیں، تبرک کے طور پر استعمال کرنا ہے۔ دنیا کا کوئی مولوی قیامت آ جائے نہیں دکھا سکتا۔ میں نے کہا صحابہ نے پھر ایسا کیا کیوں؟ نہ قرآن سے ثابت نہ حدیث سے ثابت، پھر صحابہ نے کیوں کیا؟ صرف ایک ہی جواب ہے، وہ جواب یہی ہے، ارے صحابہ نے کوئی علمی دلیل نہیں مانگی تھی، قرآن کی آیت نہیں مانگی تھی، حدیث رسول نہیں مانگی تھی، بتاؤ اس عمل کی دلیل کہاں ہے؟ دلیلیں نہیں مانگی تھی۔ ارے جب عشق سچا ہوتا ہے، عشق صادق ہوتا ہے، پھر دلیلیں نہیں مانگنا پڑتی، پھر عشق جب ہوتا ہے تعظیم کے طریقے بھی آ جاتے ہیں، ادب کے طریقے بھی آ جاتے ہیں۔ سبحان سجدہ چپ کر دے سنو چاہتے ٹھیک ہے چپ کی تھی بیٹھا رہے کیا مطلب ہے جواب دے سے جیرا حضور دے میلاد دی محفل جائے اونچا بولے نا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اچار پیسو زبان دا اس پاسا چپ بیٹھا تھا حضور دے نا دے نا بولے سو سیاسی نعرے ہوئے تو ہاتھ اٹھا دے تے سینہ نکالتے جی تے ٹپے مارتے سیاسی نعرے کا جواب دے دو اے حضور کے نعرے کا جواب دے تاکہ قیامت کے دن مصطفیٰ بھی تجھے متھے لگائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ میں کہتا ہوں یا رسول اللہ چاریہ میں نے اتنی بڑی دلیل دی ہے کہ یہ سٹیج کوئی عام ہے؟ بولے ذرا یہ میلاد مصطفیٰ کا سٹیج عام ہے؟ اور یہ ساؤنڈ سسٹم میں گفتگو کرنا اور اتنا بڑے چیلنج کرنا اسے عام سمجھتے ہو؟ اگر آپ میں ہے طاقت تو آئے بیٹھے پھر اتنا بڑا چیلنج کر کے دکھا۔ میں نے اگر کیا ہے کچھ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ میں نے اگر اتنا بڑا وہ حضرت خواجہ نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نا جی جس کے پاس کچھ ہوتا ہے علم بولتا ہے فرمایا کہ اتنا بڑا کوپر تو ہو مگر اس میں دماغ نہ ہو تو اتنے بڑے کوپر کا کیا فائدہ، اتنے بڑے سر کا کیا فائدہ؟ سر میں دماغ بھی تو ہو عقل بھی تو ہو، وہ علم بولتا ہے۔ اتنا بڑا چیلنج میں نے کر دیا دنیا کے مولوی ایک آیت دکھا دے ایک حدیث دکھا دے صحابہ نے یہ حضور کا غسالہ چہروں کو کیوں ملا، لعاب چہروں کو کیوں ملا؟ کسی آیت میں آیا تھا، کسی حدیث میں آیا تھا، پھر کیوں کیا؟ عشق بولتا ہے، یہ سب کام عشق کراتا ہے۔ ارے عشق صادق ہو تو جھنڈیاں بھی لگ جاتی ہے، عشق سچا ہو شامیانے بھی لگ جاتے ہیں، عشق سچا ہو تو ولادت مصطفیٰ کے جشن کے لیے اگر بچے کے لیے تو لڈو تقسیم کر سکتا ہے، تیرے بچے کی ولادت ہو عقیقے کے لیے بکرے ذبح کر سکتا ہے، مصطفیٰ کی ولادت کا جشن ہو جھنڈیاں لگائی جائیں، ہاں مرچیں لگائی جائیں، تو تجھے ہم مرچیں یہ لگاتے ہیں تجھے وہ والی لگ جاتی ہیں، دلیلیں مانگتا پھرتا ہے۔ محبت سچی ہو تو پھر دلیل کی ضرورت ہے
نہیں رہتی. توجہ کر, حضور خطاب فرما رہے تھے, بڑی سچی حدیث پاک ہے. سرکار خطاب فرما رہے تھے, مسجد نبوی کا منبر ہے. حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ. کیا فرمایا؟ بیٹھ جاؤ. حضرت عبداللہ بن مسعود دروازے پر تھے مسجد نبوی کے. ابن مسعود وہیں جوتیوں والی جگہ پر مسجد کے دروازے میں بیٹھ گئے. باہر والے دروازے پر آپ آ رہے تھے, داخل ہو رہے تھے, بیٹھ گئے. حضور نے بلایا, فرمایا ابن مسعود ادھر آؤ. جب ابن مسعود قریب آئے, فرمایا تجھے تو نہیں کہا. فرمایا جو آ رہے تھے ان کو نہیں کہا, جو آ چکے تھے ان کو کہا. سبحان اللہ. جو آ چکے تھے ان کو کہا ہے کہ بیٹھ جاؤ, اور جو آ رہے تھے ان سے نہیں کہا. ابن مسعود نے کہا یا رسول اللہ, بس آپ نے جو فرما دیا بیٹھ جاؤ, میں جہاں تھا وہیں بیٹھ گیا. میرے عشق نے, میری محبت نے, میرے ادب اور تعظیم مصطفیٰ نے اجازت ہی نہیں دی مصطفیٰ فرمائے اور قدم اٹھاؤ. سبحان اللہ. حضور فرمائے اور میں ایک قدم آگے بڑھوں, فرما میرے عشق نے اجازت ہی نہیں دی, میری محبت نے اجازت ہی نہیں دی. حضور فرمائے اور میں آگے قدم بڑھاؤں, فرما بس آپ نے فرما بیٹھ جاؤ, میں وہیں بیٹھ گیا. سبحان اللہ. اگرچہ یہ حکم استحبابی تھا, مگر صحابہ کا عشق دیکھیے, صحابہ کی محبت دیکھیے. حضرات گرامی, ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند لوگ آئے, دیہات کے رہنے والے تھے. حضور سے کہنے لگے ہم نے کچھ سوال کرنا ہے. حضور نے فرمایا کرو, کیا سوال کرنا ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں اونٹ چاہیے. کیا چاہیے؟ اونٹ چاہیے. حضور نے فرمایا بس یہی سوال کرنا تھا. عرض کی آقا بس یہی سوال کرنا تھا. فرمایا تم بنی اسرائیل کی بڑھیا سے بھی گئے گزرے ہو؟ بنی اسرائیل کی بڑھیا سے بھی گئے گزرے ہو؟ انہوں نے عرض کیا آقا وہ کیسے؟ فرمایا بنی اسرائیل کی ایک بڑھیا تھی, حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کو لے کر آپ دریا کے پار جانا چاہتے تھے. آپ نے فرمایا جب ہم مصر جائیں گے قوم بنی اسرائیل کو لے کر, تو ہم یہاں سے وہ تابوت بھی لے جائیں جو تابوت ہمارے آب و اجداد کا ہے, جس میں حضرت یوسف علیہ السلام مدفون ہے. آپ نے کہا کہ وہ سمندر میں ہے, پتہ بتاؤ کس جگہ پر ہے؟ ایک بڑھیا نے کہا مجھے پتہ ہے, میں بتاؤں گی, لیکن ایک سوال ہے, ایک شرط ہے. حضرت موسیٰ نے فرمایا بتا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں بتاؤں گی. حضرت یوسف کا تابوت کہاں ہے, آپ کے آب و اجداد کے تابوت کہاں ہے, مگر شرط یہ ہے کہ اے موسیٰ وعدہ کرو کہ جنت میں مجھے اپنے ساتھ رکھو گے. جنت میں مجھے اپنے ساتھ رکھو گے, جہاں آپ ہوں گے وہیں پر میں ہوں گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کر لیا. حضور نے فرمایا دیکھو وہ بڑھیا بھی تم سے اچھی تھی. فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک کام کروانا چاہتے تھے کہ تابوت کی خبر دے. بڑھیا نے کہا تابوت کی خبر اس وقت دوں گی, فرمایا کہ جب وعدہ کرو مجھے اپنے ساتھ جنت میں رکھو گے. بڑھیا ہو کر بھی اس نے جنت مانگ لی تھی, اور تم مرد ہو. فرما سوال دیکھو کس سے کر رہے ہو, اور سوال تم نے اتنا چھوٹا کیا, بارگاہ اتنا بڑی ہے. فرمایا کہ تم کم از کم بڑھیا جتنا تو ہو جاتے. فرمایا اس نے جنت مانگی تھی, تم نے اونٹ مانگے ہیں, اور بارگاہ مصطفیٰ کی ہے. تم تو سب سے بڑی چیز مانگتے, اس لیے کہ رب نے اونٹوں کا نہیں کائنات کا مختار بنا کے بھیجا ہے, مالک بنا کے بھیجا ہے. سبحان اللہ. تم بنی اسرائیل کی بڑھیا سے بھی گئے گزرے ہو, بارگاہ اتنا بڑی اور سوال اتنا چھوٹا کہ یا رسول اللہ اونٹ عطا کر دے. فرمایا اتنی بڑی بارگاہ میں اتنے چھوٹے سوال نہیں کیے جاتے. حضور نے اپنے اختیار کا اظہار فرمایا. کس چیز کا؟ جو کہتے ہیں نا حضور کو اختیار نہیں ہے, حضور نے اپنے اختیار کا اظہار فرمایا. فرمایا یہ تو چھوٹا سا سوال ہے, بڑھیا ہو بنی اسرائیل کی جنت مانگ لے. فرمایا تم جنت بھی مانگتے تو آج مصطفیٰ یہ بھی عطا فرما دیتا. سبحان اللہ. مالک کونین ہیں,
وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ میرے امام نے کہا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ میرے امام نے قرآن و سنت کی ترجمانی میں یہ کلام فرمایا ہے۔ کون میرا امام؟ الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی، کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں نے 2 جمعے امام احمد رضا پر پڑھائے، میں نے کہا خدا کی قسم امام احمد رضا اتنا بڑا امام ہے، اتنا بڑا امام ہے، اس کو جس فن اور علم میں دیکھو اس میں بھی یگانہ روزگار ہے، اگر عشق میں دیکھو تو دنیا کے علماء کو پیچھے چھوڑ کر اس میں بھی یگانہ روزگار ہے، اس میں بھی یگانہ روزگار ہے۔ آپ حضور کے گنبد خضرا کے سامنے گئے نا، ادب کا، تعظیم کا، عجز کا، انکسار کا منبع بن گئے اور صلاۃ و سلام پڑھتے پڑھتے جھک گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہتے ہیں وہ صبح لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی، میرے مصطفیٰ نے بیداری کے عالم میں احمد رضا کو دیدار کرایا، بیداری کے عالم میں احمد رضا کو دیدار کرایا۔ ارے حضور کی بارگاہ میں آ کر تو دیکھو، اگر شیخ احمد الرفاعی آتا ہے السلام علیکہ السلام علیکہ یا والدی، اے میرے والد مکرم، میرے نانے مکرم، آپ پر سلام ہو، جواب آتا ہے وعلیکہ السلام یا والدی۔ اگر معین الدین اجمیری آئے کہے السلام علیکم یا والدی، جواب ملتا ہے وعلیکہ السلام یا والدی، اے میرا بیٹا معین الدین تجھ پر بھی سلام ہو۔ میں کہتا ہوں حضور کی بارگاہ میں آؤ تو صحیح، سلام بھیجو تو صحیح، اگر درود بھیجو اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، سلام بھیجو تو پھر جواب ملتا ہے، جواب ملتا ہے۔ اگر سلام نہ بھی بھیجو، خدا کی قسم یہ وہ بارگاہ ہے، پورا قرآن چھان کے دیکھ لو، الحمد والناس، اللہ نے حج کرنے والے کو، بیت اللہ کا طواف کرنے والے کو کبھی نہیں فرمایا کہ میرا تجھ پر سلام ہو، میرا تجھ پر سلام، مگر قرآن گواہ ہے اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم، فقل سلام علیکم۔ اے حبیب جب ایمان والے تیری بارگاہ میں آئے تو ایمان والوں سے کہہ دو آئے در مصطفیٰ پہ ہو، سلام خدا کا لیتے جاؤ، آئے در مصطفیٰ پہ ہو، سلام خدا کا لیتے جاؤ۔ میں نے یہی تو کہا نا مولوی جی کہ دربار مصطفیٰ عام دربار ہے، بارگاہ مصطفیٰ عام بارگاہ ہے، ہم جو مرتے ہیں یوں ہی نہیں مرتے، گنبد خضرا کو اپنی حیات کا سرمایہ جانتے ہیں، ایسے ہی نہیں جانتے، اس لیے جانتے ہیں اگر ہم جائیں مکے، بے شک ہے تو مکہ، سبحان اللہ، ہے تو مکہ، مگر خدا کی قسم مدینے آئے تو پھر مدینہ مدینہ ہے، آئے مدینہ مدینہ ہے۔ ہم حج کر کے آئے مگر خدا کا سلام نہیں ملا۔ 6666 قرآن کی آیاتیں گواہ ہیں، کہیں ایک آیت تو کوئی دکھائے کہ حاجی کو رب نے کہو جانے والے حاجی میرا سلام لیتا جا، نہیں۔ اگر روزے رسول پر آیا فرمایا فقل سلام علیکم، محبوب تیرے در پر آیا ہے میرا سلام عطا کر دے، آئے سبحان اللہ، دلی سبحان اللہ ہے، اونچا بولے بلند آواز کے ساتھ، حضور کی بارگاہ سے خدا کا سلام۔ اچھا اصول تو یہ تھا نا کہ اگر حضور کی بارگاہ میں آیا سلام بھی حضور دیتے، سلام بھی حضور کا ہوتا، مگر وسیلہ رب حضور کو بنا رہا ہے، سلام اپنا دے رہا ہے۔ من ربکم، قاری صاحب تشریف فرما ہے، اگر میں قرآن غلط پڑھوں تو مجھے بتا سکتے ہیں۔ رب کہتا ہے فقل سلام، اے حبیب فقل سلام علیکم، انہیں کہہ دو کہ تمہارے رب کا تمہیں سلام ہو، تمہارے رب کا سلام۔ حضور کی بارگاہ کو ایسے سمجھ لیا، اسی لیے میرے امام نے کہا نا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی نفر نہ کر، جو وہاں سے ہو یہ یہاں کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ کیوں؟
انما انا قاسم و خازن واللہ یعطی. حضور فرماتے ہیں میں قاسم بھی ہوں، رب کے خزانوں کا خازن اور کنجی بردار بھی ہوں. سبحان اللہ. ایک تو ہوتا ہے نا خزانوں کا مالک، چابیاں اس کے پاس ہوں خزانوں کی جی، اور وہ اگر دے تو مالک کے آرڈر پر دے. حضور فرماتے ہیں انما انا قاسم، آرڈر خدا کے آرڈر کی انتظار نہیں کرتا. انما انا قاسم و خازن، رب نے خزانوں کی چابیاں اگر دی ہے، خازن بنایا ہے، تو ساتھ رب نے اختیار دے کر قاسم بھی بنا دیا ہے. جس کو جو چاہوں، جتنا چاہوں، جب چاہوں عطا کر سکتا ہوں. سبحان اللہ. بے شک. جب چاہوں، جو چاہوں، جتنا چاہوں عطا کر سکتا ہوں. اور پھر کہتے ہیں یہ علم کے باب میں آئی تو اس سے مراد علم ہے بس. یعنی حضور علم پڑھتے ہیں. اٹھاؤ بخاری نے ایک مرتبہ یہ حدیث ابواب العلم میں ذکر کی اور دوسرے مقام پر ابواب الغنائم میں ذکر کی. توجہ کرنا سنیو. اور تیسرے مقام پر ابواب الخزائن میں ذکر کی. غنائم کے باب میں بھی، خزائن کے باب میں بھی، اور علم کے باب میں بھی. جو اس حدیث کا اپنی طرف سے من گھڑت مفہوم بیان کر کے کہتے ہیں حضور علم تقسیم کرتے ہیں، یا یہ حدیث باب العلم میں آئی ہے. میں نے کہا امت کو جھانسا نہ دو، بخاری کو صحیح پڑھو. بخاری میں یہ حدیث ابواب العلم میں آئی، ابواب الغنائم میں آئی، ابواب الخزائن میں آئی. غنائم سے مراد غنیمتیں ہیں، خزائن سے مراد خزانے ہیں. میں نے کہا اگر ابواب العلم میں آئے چلو وہاں علم تقسیم کرتے ہیں. جہاں خزائن میں آئی، غنائم میں آئی، یہاں کیا کہو گے؟ نہیں سمجھے؟ اب بولو نا. اتنی پکی دلیل ہے، اتنی پکی دلیل ہے. پتا چلا میرا نبی علم بھی بانٹتا ہے، میرا نبی خزانے بھی بانٹتا ہے، غنیمتیں بھی عطا کرتا ہے، غنیمتیں بھی عطا کرتا ہے. حضور کو رب نے مختار کل کائنات بنا کے بھیجا ہے، مختار کل کائنات، اور عالم ما کانا وما یکون بنا کے بھیجا ہے. اچھا ایک اور بات ہے، کہا جاتا ہے کہ حضور کو میں پچھلی رات جو خطاب کر چکا ہوں اس کا تھوڑا تکملہ تتمہ عرض کر دوں. کہتے ہیں یہ لوگ حضور کو عالم الغیب کہتے ہیں، مگر یاد رکھنا خدا کی قسم اٹھا کے میں کہتا ہوں میرے مسلک کے علماء کا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے کہ نبی عالم الغیب ہے. یہ ہم پر بہتان ہے. میرے مسلک کے تمام علماء کہتے ہیں عالم الغیب اللہ ہے. سبحان اللہ. کون ہے؟ عالم الغیب اللہ ہے، مگر علم غیب مصطفیٰ کے پاس ضرور ہے، ضرور ہے، ضرور ہے. سمجھے ہو بات؟ سبحان اللہ. سبحان عقیدہ اللہ. واضح ہوا ہے. آج سوشل میڈیا پر جی، فیس بک، انٹرنیٹ پر، واٹس ایپ پر جی، جتنے بھی ایپس استعمال ہو رہے ہیں چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کر ہمارے سادہ لوگ سنی مسلمانوں کو خراب کیا جا رہا ہے، گمراہ کیا جا رہا ہے کہ جی دیکھو یہ سنی نبی کو عالم الغیب کہتے ہیں. میں دعوے سے کہہ رہا ہوں میرے اہل سنت کے علماء کی کسی ایک کتاب میں چھوٹی ہو یا بڑی شے لے جائے میرا، کوئی ایک بھی مولوی دکھا دے کہ ہم نبی کو عالم الغیب مانتے ہیں. بالکل نہیں. ہم کہتے ہیں عالم الغیب اللہ ہے، مگر میرے نبی کے پاس علم غیب ضرور ہے، ضرور ہے، ضرور ہے. سبحان اللہ. عالم الغیب اور چیز ہے، علم غیب اور چیز ہے. اب دیکھیے رب کا قرآن کہتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. میں آپ کو ایک مثال دوں. ایک بندہ کہتا ہے میں نماز نہیں پڑھوں گا. کیوں بھی نماز نہیں پڑھے گا؟ توجہ کرنا کامران صاحب. میں نماز نہیں پڑھوں گا. بھئی کیوں نہیں پڑھے گا؟ قرآن میں ہے. کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ، نماز کے قریب نہ جاؤ. کل سب ایسے ہے نا قرآن میں، نماز کے قریب نہ جاؤ. اوہ بیچارہ
تو کہتا ہے نماز کے قریب نہ جاؤ، ذرا آگے تو پڑھنا، پورا تو پڑھنا۔ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، نماز کے قریب نہ جاؤ جبکہ تم نشہ کی حالت میں ہو۔ کیا؟ نشہ کی حالت میں ہو۔ اب یہ کیا کہتا ہے؟ آدھی آیت پڑھ کے کہتا ہے دیکھو عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، جو عالم الغیب ہے، غیبوں کا جاننے والا ہے، وہ اپنا غیب کسی ایک پر بھی ظاہر نہیں کرتا، غیب ظاہر نہیں کرتا۔ یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے۔ مگر سنی کہتے ہیں نبی کو علم غیب ہے، رب کہتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، عالم الغیب اللہ ہے، وہ اپنا غیب کسی ایک پر بھی ظاہر نہیں کرتا، کسی ایک پر بھی ظاہر نہیں کرتا۔ میں نے کہا مان لیا، مگر بنی اسرائیل کے مولویوں کی طرح تو نہ کرنا، آیت تو پوری پڑھنا۔ آپ کے مجمع میں جو حافظ بیٹھے ہیں ذرا اس آیت کو پڑھیں، مکمل آیت کس طرح ہے؟ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، مگر رسولوں میں جس کو رب پسند کر لے اسے رب علم غیب عطا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پوری آیت پڑھو، میں نے کہا پوری آیت پڑھو، آدھی آیت پڑھ کر امت کو گمراہ نہ کرو کہ دیکھو جی اللہ اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا، قرآن ہے۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، مگر اسی کو پورا پڑھنا۔ فلا یظہر علی غیبہ احدا، اپنا غیب کسی ایک پر بھی ظاہر نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، مگر جس رسول کو مرتضی بنا لے۔ ارتضی یرتضی ارتداء فهو مرتد، وارتضی یرتضی ارتداء فذاک مرتد۔ مرتضی اسم مفعول کا صیغہ ہے، میرے نبی کا صفاتی نام ہے۔ آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں، جہاں اسماء النبی لکھے ہیں، اسماء النبی لکھے ہیں، وہاں جا کر دیکھیں، وہاں مرتضی حضور کا نام ہے، حضور کا نام ہے۔ اچھا ایک اور مقام پر پڑھو، وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ اللہ فرماتا ہے وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ کی شان نہیں ہے کہ وہ اپنے غیب پر کسی کو بھی مطلع کرے، کسی کو بھی خبردار کرے، کسی کو اپنا غیب بتائے۔ اللہ نہیں بتاتا، ولکن اللہ یجتبی، ولکن اللہ یجتبی، اور لیکن اللہ جس کو چن لیتا ہے، جس کا انتخاب کر لیتا ہے، جس کا چناؤ کر لیتا ہے، ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، رسولوں میں جس کو چاہتا ہے، جس کا انتخاب کر لیتا ہے، وہ اسے علم غیب سے بھی نواز دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہے قرآن، قرآن سن کے جس مگر آپ کیا سنیں، اگر روزانہ کڑھائی بھی کھلائی جائے نا، کڑھائی وہ بھی منہ پڑ جاتی ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ گھر دا پیر چولہ وٹا، لیکن تو سمجھ میں نہیں کیتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ تو آپ کو خوش رکھے، سننا چاہیے، سنیا کرو اور یہ عقیدہ پکایا کرو، یہ چیزیں اصل ہے۔ شعر و شعری پڑھ کے وقت گزار لینا ٹھیک ہے جی، اس سے بھی وقت تو گزر جاتا ہے، مگر سنیو یہ جو پھر رہے ہیں نا ارد گرد، یہ اسمان سے نہیں گرے، زمین نے نہیں اگلا انہیں، یہ تم میں سے نکل کے گئے ہیں۔ کیوں؟ علماء سے کچھ سنا ہی نہیں، دلائل سنے ہی نہیں جی، پھر یہ ادھر دائیں سے نکل کر بائیں ہو جاتے ہیں، اصحاب الیمین سے اصحاب الشمال کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اللہ نے دو تقسیمیں کی ہیں نا، ایک ہے اصحاب الیمین اور دوسرے اصحاب الشمال۔ اصحاب الیمین کو کہتے ہیں جنتی، اصحاب الشمال کو کہتے ہیں جہنمی۔ حضرت امام علی مقام نے بھی فیصلہ کر دیا تھا، وہ جو آیا تھا نا یزید کے لشکر سے، فرمایا وہ ہاتھ باندھ کے سر جھکا کے آنکھوں سے آنسو بہا کے ادب کا مجسمہ بن کے بڑی عاجزی کے ساتھ کہہ رہا تھا حسین معاف کر دینا۔ آپ نے فرمایا اچھا، پہلے نڈر اور بے باک بن کے آیا تھا، اب عاجزی کر کے رو رہا ہے۔ وہ کہتا ہے حسین جب تک تیرا قرآن نے سنا تھا تب تک میں نڈر اور بے باک تھا، بے ادب تھا، گستاخ تھا، لیکن جب تیرا قرآن سن لیا ہے اب میں سمجھ گیا ہوں۔ قرآن شمر بھی پڑھتا تھا، قرآن یزید بھی پڑھتا تھا، قرآن ابن زیاد بھی پڑھتا تھا، عمر بن سعد بھی پڑھتا تھا۔ جب ان کا قرآن سنتا تھا حلقوم کے سے نیچے نہیں اترتا تھا، جب تیرا قرآن سنا ہے تو
دل میں اتر گیا ہے، انقلاب برپا ہو گیا ہے۔ حسین اب تیرا قرآن سن کے بڑا مزہ آیا ہے، پتہ چلا ہے کہ اصل اور حقیقی قرآن کا وارث بھی یہ ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ نے کیا فرمایا؟ انت حر من النار۔ اچھا ادھر سے بدزن ہو گیا ہے، ادھر سے بددل ہو گیا ہے، میرے پاس آ گیا ہے، فرما پھر خوشخبری سن، انت حر من النار، تو جہنم سے آزاد ہے۔ حسین نے فیصلہ کر دیا۔ آج بڑے فیصلہ کرتے پھرتے ہیں، کون حق پر، کون باطل پر، کون جہنمی، کون دوزخی، کون سچا، کون جھوٹا۔ میں نے کہا بدبختو کیا فیصلے کرو گے تم؟ تاریخ گواہ ہے، تمہارے لکھتے ہیں، ہمارے لکھتے ہیں، سب نے لکھا، مورخین نے لکھا، حسین نے تو فیصلہ کر دیا انت حر من النار۔ وہ آنے والا اگر حسین کی جماعت میں شامل ہونا چاہتا ہے پھر سن لے، تو جہنم سے آزاد ہے۔ حسین نے بتا دیا جدھر سے آیا تھا وہ جہنم تھی، جن کے پاس آیا ہے یہاں جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ حسین نے فیصلہ کر دیا، تو پھر یہ کیا فیصلے کرنے بیٹھتے ہیں؟ اور میرے نبی نے آنسو گرا کر بتا دیا جن پر میں آنسو گرا رہا ہوں یہی دھڑا میرا دھڑا ہے، یہی دھڑا میرا دھڑا ہے۔ اچھا پہلی آیت میں ہے ارتدا، آخری باتیں موضوع کو کلوز کر رہا ہوں، ذرا توجہ کرنا۔ پہلی آیت جو پڑھی میں نے سورہ جن کی، توجہ ہے نا، اس میں ہے ارتدا، اس سے میں نے نکالا مرتضی، وہ ہے نبی پاک کا صفاتی نام۔ اور جو ایک اور آیت پڑھی میں نے دوسری، ولیکن اللہ یجتبی، اس میں یجتبی ہے، توجہ کرنا۔ قرآن آپ کو ٹچ کر رہا ہوں، اس کو درس قرآن ہی سمجھ لیں۔ شریف بھائی کے گھر میں درس قرآن ہو رہا ہے، اور یہی قرآن کی روح ہے کہ قرآن کو سمجھ لینا، قرآن کو سمجھ لینا بڑی چیز ہے، بڑی نعمت ہے۔ یجتبی، اجتبا یجتبی، مجتبن فہو مجتبن، و اجتبی یجتبا اجتبان فذاک مجتبن، یہ بھی حضور کا صفاتی نام۔ مجتبا اور مرتضی میں آپ کو بڑا سادہ انداز میں کہہ رہا ہوں۔ آپ کے گھر میں قرآن تو ہوگا نا، آج کل جو قرآن چھپ کر آتے ہیں، پاک کمپنی کا ہو، تاج کمپنی کا ہو، جس بھی کمپنی کا ہو، وہ اٹھائیں آپ، شروع کا صفحہ کھولیں، جو گتا ہے اس پہ اسماء اللہ لکھے ہیں، اللہ کے اسماء حسنہ، اور آخر کا ٹائٹل کھولیں، وہاں لکھے ہیں نبی پاک کے نام۔ نبی پاک کے نام آپ پڑھتے جائیں، 99 نام ہے نبی پاک کے، ان میں ایک نام مجتبی آئے گا، دوسرا نام